السلام علیکم۔ آج ہم دیکھیں گے کہ ہم ایک وی پی سی کیسے کریٹ کر سکتے ہیں، اور پھر اس وی پی سی میں جو ہم انسٹنس کریٹ کریں گے اس کو کیسے پبلکلی ایکسیس کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں کیا کیا ضرورت ہوگی، گیٹ وے کی ضرورت ہوگی، راؤٹنگ ٹیبل کی ضرورت ہوگی، سب نیٹس کی ضرورت ہوگی، اور وہ ہم کیسے کریٹ کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے وی پی سی کیسے بنانا ہے۔ سب سے پہلے ہم وی پی سی کریٹ کریں گے، اس کے بعد اس میں ہم سب نیٹس کریٹ کریں گے، کیونکہ سب نیٹس کے بغیر وی پی سی کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس کے بعد سب نیٹس کریٹ کرنے کے بعد ہم اس میں انسٹنس تو کریٹ کر سکتے ہیں، لیکن اس انسٹنس کو ہم پبلکلی ایکسیس نہیں کر سکتے، نہ ہی اس کا آپس میں کوئی انٹرنل روٹ کریٹ ہوگا۔ پھر اس کے لیے ہم ایک گیٹ وے کریٹ کریں گے۔ پھر گیٹ وے کریٹ کرنے کے بعد جو لاسٹ اسٹیپ ہوگا وہ ہوگا راؤٹنگ ٹیبلز ایڈ کرنا، راؤٹنگ ٹیبلز ایڈ کریں گے۔ تو یہ سب ہم چاروں اسٹیپس ابھی دیکھیں گے کیسے کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں وی پی سی پہ۔ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو یہ ایک ٹیسٹ وی پی سی کے نام سے میں نے وی پی سی کریٹ کیا ہے، لیکن ہم ایک نیو وی پی سی کریٹ کر لیتے ہیں۔ پھر یہ اوپر اگر آپ دیکھیں گے تو کریٹ وی پی سی کا شو ہو رہا ہے، بٹن ادھر سے پریس کریں گے اور نیو وی پی سی جو ہے اس کو کریٹ کریں گے۔ اس کے لیے اب سب سے پہلے اگر آپشن دیکھیں تو یہاں پہ نیم ٹائپ کرنا ہے وی پی سی کا، تو اس کا ہم نیم ٹائپ کر دیتے ہیں وی پی سی 2 کر دیتے ہیں۔ سر جی، اب مینولی اگر ہم اس کو آئی پی ایڈریس دینا چاہتے ہیں آئی پی ورژن 4 سے، تو ہم یہ سلیکٹ کریں گے، اور یہ آٹومیٹیکلی اگر کروانا چاہتے ہیں تو یہ کر دیں گے۔ تو ہم مینولی سلیکٹ کرتے ہیں، اور اس کی آئی پی اسکیم ہم دیتے ہیں فار ایگزامپل 172.16.0.0، اور سلائڈر کے ساتھ 16 کے ساتھ۔ تو اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ابھی ورژن نو آئی پی ورژن 6 سائڈر اوکے۔ ہم ٹینڈنسی جو ہے وہ ہم ڈیفالٹ پہ رکھیں گے، ڈیڈیکیٹڈ پہ جو ہے وہ ہمیں ایکسٹرا چارجز پڑیں گے۔ ٹیگ اگر اس وی پی سی کے ساتھ آپ کوئی بھی ٹیگ لگانا چاہتے ہیں تو لگا سکتے ہیں، ہم بغیر ٹیگ کے اس کو کریٹ کر دیتے ہیں۔ اب ہمارے پاس وی پی سی کریٹ ہو چکا ہے، وی پی سی ہمارے پاس کریٹ ہو چکا ہے، صحیح ہے۔ اب ہم چلتے ہیں وی پی سیز میں، اور یہ وی پی سی 2 کے نام سے ہمارے پاس وی پی سی کریٹ ہو گیا۔ اب اس وی پی سی میں ہمیں کریٹ کرنے پڑیں گے سب نیٹس، تو ہم اب سب نیٹس کریٹ کر لیتے ہیں۔ سب نیٹس کے لیے ہم جائیں گے ادھر سائڈ پہ، یہ اگر دیکھیں گے تو یہ سب نیٹس کا آپشن ہے، تو اس پہ جائیں گے، اور یہاں پہ ہم جا کے کریٹ کریں گے سب نیٹس۔ یہ پہلے ہمارے ڈیفالٹ سب نیٹس ہیں، یہ سارے ڈیفالٹ سب نیٹس ہیں، اور یہ وہ سب نیٹس ہیں جو ہم نے پہلے والی وی پی سی کے ساتھ کریٹ کیے ہیں۔ لیکن ہم یہاں سے کریٹ سب نیٹ پہ جائیں گے، اور سب نیٹ کا نیم رکھ لیں گے، سوری جو ہم نے وی پی سی جس پہ ہم نے سب نیٹس کریٹ کرنے اس وی پی سی کو سلیکٹ کریں گے، اور وہ ہم نے کریٹ کیا ہے ٹیسٹ وی پی سی 2 کے نام سے، تو ہم وہ اس کو سلیکٹ کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کا سائڈر بلاک ہمیں یہ سامنے نظر آ جائے گا۔ اب اسی میں سے ہم نے آئی پیز جو ہیں وہ اسائن کرنی ہے۔ ایک ہم پبلک سب نیٹ کریٹ کر لیتے ہیں، پبلک سب 1 کے نام سے ایک پبلک سب نیٹ کریٹ کر لیتے ہیں، اور اویلیبلٹی زون ہم اس کا یو ایس ایسٹ 1A رکھ لیتے ہیں۔ ہم یہاں پہ نارتھ ورجینیا میں 6 اویلیبلٹی زون ہے، تو 6 کے 6 میں ہم سب نیٹس کریٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم اس کو سائڈر دے دیتے ہیں 172.16.0.0/24 دے دیتے ہیں اس کو۔ ہمیں کیونکہ پبلک بنا رہے ہیں تو پبلک میں آئی پیز کم ضرورت ہے، تو ہم کم کر لیتے ہیں، اس میں تھوڑی یہ تقریباً 256 آئی پیز ہوں گی، اور 5 آئی پیز ہمیشہ اے ڈبلیو ایس جو ہے وہ ریزرو کرے گا۔ تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا آپ لوگ کہ میکسیمم سائڈر 16 تک رکھ سکتے ہیں، اور منیمم 28 تک، 28 سے کم سائڈر بلاک میں آپ نہیں رکھ سکتے، کیونکہ یہ اے ڈبلیو ایس کی ریسٹرکشنز ہیں۔ تو ہم 24 رکھتے ہیں، اور دوسری بات یہ یاد رکھنا ہے کہ 5 آئی پیز تو اے ڈبلیو ایس ہمیشہ ریزرو کرے گا، اور وہ اے ڈبلیو ایس اپنے مختلف
فنکشنالٹیز کے لیے ریزرو کرے گا، گیٹ وے کے لیے ریزرو کرے گا، نیٹ ورک آئی ڈی کے لیے ریزرو کرے گا، براڈ کاسٹ آئی ڈی کے لیے ریزرو کرے گا، اور اسی طرح جو ہے وہ راؤٹر آئی ڈی جو ہوگی اس کے لیے ریزرو کرے گا. مختلف یہ 5 چیز آئی پیز جو ہے فیوچر یوز کے لیے ایک جو ہے وہ آئی پی ریزرو کرے گا. اس طرح 5 آئی پیز اے ڈبلیو ایس ہمیشہ ریزرو کرے گا. اب دوسرا سب نیٹ ہم یہیں سے ساتھ ہی کریٹ کر لیتے ہیں، اور وہ سب نیٹ ہم کریٹ کرتے ہیں پرائیویٹ سب کے نام سے. تو ہم سائڈر بلاکس اس لیے بناتے ہیں اپنا وی پی سی اسی لیے بناتے ہیں کہ ہمیں ریکوائرمنٹس کے مطابق اگر ہمیں وہ کیونکہ ڈیفالٹ وی پی سیز جو ہیں وہ مختلف فنکشنلٹی جو ہیں وہ بائی ڈیفالٹ انیبلڈ ہوتی ہیں ان میں، اور اگر ہمیں وہ نہیں چاہیے اور ہمیں وہ سائڈر بلاکس نہیں چاہیے، ہمیں اپنے کوئی سائڈر بلاکس چاہیے، ہمیں اپنی آئی پی اسکیم چاہیے، تو اپنی ریکوائرمنٹس ہماری آئی پیز کی، تو اس کے مطابق ہم کسٹمائزڈ اگر بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم اپنے الگ سے وی پی سیز بناتے ہیں، اس میں سب نیٹس بناتے ہیں. اور اس میں پبلک جو سب نیٹ ہوتے ہیں، اگر کوئی پبلک سرور یا انسٹنس کریٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس میں بنا لیں گے، اور اگر انٹرنلی کمیونیکیٹ کروانا چاہتے ہیں ایک جو ہے ہمارے اے ڈبلیو ایس کے اندر ہی، تو اس کو ہم پرائیویٹ سب نیٹس میں بنائیں گے تاکہ پبلک آئی پی اس کو اسائن ہی نہ ہو. تو کوئی جو ہمارے زیادہ امپورٹنٹ سرورز ہوں گے یا انسٹنسز ہوں گی وہ ہم پرائیویٹ سب نیٹس میں بنا لیں گے. 172.168.20/ ہم کر دیتے ہیں 20، تو /20 کے ساتھ ہم یہ کریٹ کر دیتے ہیں اور کریٹ کر دیتے ہیں. ہمارے سب نیٹس بھی دونوں کریٹ ہو گئے. ٹھیک ہے، تو ہم نے اب سب نیٹس بھی ہم نے کریٹ کر لیے، 2 پرائیویٹ سب کے نام سے اور پبلک سب کے نام سے، اور ہم نے وی پی سی بھی کریٹ کر لیا. اب ہم سب نیٹ جو پبلک سب نیٹ ہے اس میں جائیں گے، ایکشن میں جائیں گے، اور ایڈٹ سب نیٹ سیٹنگ میں جائیں گے. ہم اس میں انیبل آٹو اسائن پبلک آئی پی ورژن 4 اس کو اوکے کر دیں گے اور سیو کر دیں گے، کیونکہ ہم نے صرف پبلک والے سب نیٹ میں آٹو جو ہے وہ پبلک آئی پی چاہیے، ہم نے اس کو انیبل کر دیا. اب پھر ہم اس کو سلیکٹ کریں گے اور ہم اب کیا کرتے ہیں، ہم اب چلتے ہیں ہمارے انٹرنیٹ گیٹ وے پہ. ہم نے نیکسٹ کام جو کرنا ہے وہ انٹرنیٹ گیٹ وے بنانا ہے. تو یہ ہم گیٹ وے ایک پہلے بنا چکے ہیں جو کہ ہمارا پہلے سے ایسوسیٹڈ ہے. ہم یہ اوپر ایک بٹن ہے کریٹ گیٹ وے، وہاں پہ جا کے ہم نے سمپلی گیٹ وے کا نام لکھنا ہے، وی پی سی گیٹ وے. تو یہ اس کے نام سے ہم ایک گیٹ وے کریٹ کرتے ہیں، یہ آٹومیٹیکلی ایک گیٹ وے ہمارے لیے کریٹ کر دے گا. اے ڈبلیو ایس سمپل سا کام ہے. اب یہاں پہ ہم یہ گیٹ وے کریٹ ہو چکا ہے، اس کے ایکشن میں جائیں گے اور یہاں پہ اٹیچ ٹو وی پی سی پہ جائیں گے، اور یہاں پہ وہ وی پی سی ہم سلیکٹ کریں گے. ہمیں وہی صرف ایک وی پی سی شو ہو رہا ہے جس وی پی سی کے ساتھ ابھی تک کوئی گیٹ وے اٹیچ نہیں ہے، اور وہ وہی وی پی سی ہے، وی پی سی 2 جو ہم نے کریٹ کیا تھا. تو اس کو ہم اٹیچ کر دیتے ہیں. اب گیٹ وے ہمارے وی پی سی کے ساتھ اٹیچ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد ہم چلیں گے راؤٹنگ ٹیبل پہ. ہم نے اب جو لاسٹ کام کرنا ہے وہ راؤٹنگ ٹیبل کریٹ کرنا ہے، اور راؤٹنگ ٹیبل کے بغیر کوئی کسی قسم کی انفارمیشن نہیں ہوتی ہمارے انسٹنس کے پاس کہ وہ پبلکلی ایکسیس ہو سکے. تو ہم یہاں پہ کریٹ راؤٹنگ ٹیبل پہ چلیں گے، اور کریٹ راؤٹنگ ٹیبل یہاں پہ ہم راؤٹنگ ٹیبل کا نام لکھ دیتے ہیں. ہم اس کا نام لکھ دیتے ہیں وی پی سی 2 راؤٹنگ ٹیبل آر لکھ دیتے ہیں، اور وی پی سی ہم سلیکٹ کر لیتے ہیں. ہم وی پی سی 2 کے ساتھ اس کو اٹیچ کرنا چاہتے ہیں، تو وی پی سی 2 ہم نے سلیکٹ کر لیا. اس کے بعد ہم کریٹ کر دیتے ہیں. کوئی بڑے کام، کوئی زیادہ بڑا فالتو کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، سمپلی ہم نے کریٹ کر دیا. اب ہم اس کے ایکشنز میں جائیں گے اور ایڈٹ سب نیٹ ایسوسیشن. پہلے ایڈٹ روٹس میں یہاں پہ ایڈ روٹ کرنا پڑے گا ہمیں. ٹھیک ہے، لوکل روٹ کے لیے پہلے سے بنی ہوئی ہے. اور اب ہم کیا کرتے ہیں، یہاں پہ اینی یہ 0300 مطلب اینی آئی پی فرام اینی ویئر ورلڈ میں سے کہیں سے بھی، اور ٹارگیٹ جو ہوگا وہ ہمارا گیٹ وے ہوگا، انٹرنیٹ گیٹ وے جو ہم نے یہ کریٹ کیا ہے، وی پی سی 2 GW. یہ ہم سلیکٹ کریں گے اور سیو چینجز کر دیں گے.
سمپل ہم یہ کام کرنا ضروری کیوں ہے؟ کیونکہ راؤٹنگ ٹیبل کو ہم نے بتانا ہے کہ جو ٹریفک ہوگی وہ کہاں سے ان ہوگی اور کہاں سے آؤٹ جائے گی، اور وہ obviously گیٹ وے سے جائے گی، اور گیٹ وے اسی لیے ہوتا ہے۔ اب اب سیکنڈ ٹائم پھر ہم اپنے اسی وی پی سی 2 والے جو ہم نے راؤٹنگ ٹیبل بنایا، راؤٹنگ ٹیبل بنایا، اس کے ایکشنز میں آئیں گے اور ایڈٹ سب نیٹ ایسوسیشن پہ جائیں گے، اور یہاں پہ ہم جتنے سب نیٹس ہیں ان کو سلیکٹ کر لیں گے اس کے ساتھ اور سیو کر دیں گے۔ دو سب نیٹس ہیں ہمارے اس وی پی سی میں، ایک پرائیویٹ سب نیٹ کے نام سے، ایک پبلک سب نیٹ کے نام سے، ہم نے ان کو اس کے ساتھ ایسوسیٹ کر دیا۔ اب ہم چلتے ہیں ہمارے وی پی سی میں۔ اب اگر ہم وی پی سی دیکھیں گے تو یہ ہمارے پاس وی پی سی ہے، یہ کریٹ ہو چکا ہے۔ سب نیٹس میں اگر آتے ہیں، سب نیٹس میں ہم پبلک آئی پی کو انیبل کر چکے تھے اسٹارٹ میں، جو ہمارا پبلک سب نیٹ تھا اس میں۔ تو یہ ہمارا سب نیٹ ہے، پبلک سب نیٹ۔ اگر ہم دیکھنا چاہیں تو اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو ہم پبلک جو آئی پی ہے آئی پی ورژن 4 سے اس کو انیبل کر چکے ہیں۔ تو یہ طریقہ تھا ایک سب نیٹ کریٹ کرنے کا۔ اب ہمارا سب نیٹ کریٹ ہو چکا ہے، تو ہم چلتے ہیں ای سی 2 میں اور ہم ایک انسٹنس کریٹ کر لیتے ہیں۔ ہم ای سی 2 انسٹنسز میں چلتے ہیں، ڈیش بورڈ میں جا کے ہم انسٹنس ایک کریٹ کر لیتے ہیں اور اپنے وی پی سی میں، اور وہ کیسے کریں گے؟ انسٹنسز پہ آئیں گے تو ہم اب انسٹنس ایک لانچ کر لیتے ہیں۔ لانچ انسٹنس پہ جاتے ہیں، سمپلی ایک لینکس کا انسٹنس جو ہے وہ کریٹ کرتے ہیں اور ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ہم ایک انسٹنس کریٹ کر لیتے ہیں لینکس کا، لینکس سلیکٹ کر لیا، اوکے۔ اس کے بعد اب یہاں پہ دو چیزیں جو ہے نا وہ دیکھنا ضروری ہے۔ ایک تو کی پیئر، ہم وداؤٹ کی پیئر چلتے ہیں۔ اگر کی پیئر آپ نے اب وی پی سی چینج اگر آپ نے کیا ہے تو یہاں سے آ کے نیٹورک سیٹنگ میں آ کے آپ نے نیٹورک سیٹنگ میں آ کے یہاں پہ وہ وی پی سی سلیکٹ کرنا ہے۔ ہم نے جو وی پی سی بنایا وہ یہ ہے، وی پی سی 2۔ تو ہم وی پی سی 2 سلیکٹ کر لیتے ہیں۔ اس میں ہمارے پاس پرائیویٹ سب نیٹ ہے ایک، اور ایک پبلک سب نیٹ ہے۔ ہم پبلک سب نیٹ کو سلیکٹ کر لیتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں آٹو اسائن جو ہے اس کی پبلک آئی پی وہ انیبلڈ ہے، لیکن اگر ہم پرائیویٹ سب نیٹ پہ جاتے ہیں تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو آٹو اسائن پبلک آئی پی ڈسیبلڈ ہے۔ تو ہم اس کو پبلکلی ایکسیس کروانا چاہتے ہیں، تو ہم آٹو اسائن پبلک آئی پی کو ہم پبلک سب نیٹ میں چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ایک بہت ضروری چیز ہے فائر وال میں سیکیورٹی گروپ۔ اگر آپ وی پی سی چینج کرتے ہیں تو آپ کو سیکیورٹی گروپ بھی نیا کریٹ کرنا پڑے گا۔ تو ہم نیا سیکیورٹی گروپ کریٹ کر لیتے ہیں۔ ہم وی پی سی 2 ایس جی کے نام سے ایک سیکیورٹی گروپ کریٹ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس سیکیورٹی گروپ میں ہم نے ایس ایس ایچ الاؤ کر دیا، تو ہم اینی ویئر اوکے۔ اور اس کے علاوہ ہم اس میں ایک اور رول ایڈ کر دیتے ہیں، اور وہ کر دیتے ہیں ہم ایچ ٹی ٹی پی کے لیے۔ ایچ ٹی ٹی پی کے لیے ہم الاؤ کر دیتے ہیں یہاں پہ اینی ویئر کر دیتے ہیں، اور اوکے۔ تو ہم نے الاؤ کر دیا۔ یہ کرنا ضروری ہے کیونکہ جب ہم نے وی پی سی چینج کیا تو سیکیورٹی گروپ بھی اب نیا کریٹ کرنا پڑے گا۔ 30 GB تک ہم اس کی جتنے بھی چاہیں اس کا روٹ والیوم رکھ سکتے ہیں، لیکن میکسیمم 30 GB جو کہ ہمیں فری ٹیئر میں اویلیبل ہے۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں ایڈوانس میں، اور ہم اس میں لینکس اپاچے کا کوڈ پیسٹ کر کے تو ہم لانچ کر دیتے ہیں۔ تو ابھی ہمارا انسٹنس لانچ ہو رہا ہے۔ جب تک ہمارا انسٹنس لانچ ہونے کے بعد رننگ فارم میں آتا ہے، ہم نے انسٹنس لانچ کر لیا ہے پینڈنگ فارم میں۔ تو اگر ہم نے وی پی سی کریٹ کیا اور سب نیٹ کریٹ نہیں کیے تو ہم انسٹنس کریٹ نہیں کر سکتے، لیکن اگر ہم وی پی سی کریٹ کر لیں اور اس کے بعد سب نیٹس بھی کریٹ کر لیں تو انسٹنس تو ہم لانچ کر سکتے ہیں اس میں، لیکن اس کو پبلکلی ایکسیس نہیں کر سکتے، نہ ہی اس کی کسی قسم کی جو ہے وہ روٹنگ ہوگی۔ تو اس کو پبلکلی ایکسیس کروانے کے لیے ہمیں پہلے گیٹ وے بنانا پڑے گا، پھر گیٹ وے کو ایسوسیٹ کرنا، اٹیچ کرنا پڑے گا ہمارے وی پی سی کے ساتھ،
تو اس کے بعد ہمیں روٹنگ ٹیبل بنانا پڑے گا اور روٹنگ ٹیبل کو اٹیچ کرنا پڑے گا ہمارے جو سب نیٹس ہیں ان کے ساتھ ایسوسیٹ کرنا پڑے گا. اور یہ سمپل سے 4 اسٹیپ ہیں. سب سے پہلے وی پی سی کریٹ کرنا پڑے گا. پھر دوسرے اسٹیپ میں ہمیں سب نیٹس کریٹ کرنے پڑیں گے اور ان سب نیٹس میں جن کو ہم پبلک آئی پی آٹو سائن کروانا چاہتے ہیں وہ انیبل کریں گے, جن کو نہیں کروانا چاہتے ان کو پرائیویٹ بھی رہنے دیں گے. پھر اس کے بعد تیسرا اسٹیپ پہ ہمیں گیٹ وے کریٹ کرنا پڑے گا. گیٹ وے وہ جتنی بھی ٹریفک ہوگی وہ ان بھی اور آؤٹ بھی تھرو گیٹ وے ہوگی. اور تیسرا جو چوتھا جو اسٹیپ ہے اس میں ہمیں روٹنگ ٹیبل کریٹ کرنا پڑے گا. تو ہماری یہ انسٹنس لانچ ہو چکی ہے. اس کو ہم سلیکٹ کرتے ہیں, اس کا پبلک آئی پی کاپی کرتے ہیں اور پیسٹ کر کے اب دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہمارا انسٹنس. تو یہ ہمارا انسٹنس پبلکلی ایکسیس ہو رہا ہے. اس کا مطلب ہمارا وی پی سی بالکل صحیح کریٹ ہو گیا, سب نیٹس بھی کریٹ ہو گئے اور راؤٹنگ گیٹ وے بھی ہو گیا اور راؤٹنگ ٹیبل بھی اس کے ساتھ اٹیچ ہو گیا. تو یہ سمپل سا طریقہ تھا وی پی سی کریٹ کرنے کا اور اس میں کیسے ہم انسٹنسز کو لانچ کر سکتے ہیں. تو ایک وی پی سی اگر آپ کریٹ کر لیتے ہیں تو اس کو ڈیلیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کے چارجز نہیں پڑیں گے آپ کو. ہاں اس میں کریٹ جو انسٹنسز ہیں ان کو ٹرمینیٹ کرنا نہ بھولیں کیونکہ اس کے چارجز آپ کو پڑیں گے. تو یہ ہم ٹرمینیٹ کر دیتے ہیں اور ہم وی پی سیز میں چلتے ہیں. ہم وی پی سیز میں چلتے ہیں اور یہاں پہ وی پی سیز میں ہمارا وہ وی پی سی موجود ہے. اگر آپ ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں, ویسے اس کے چارجز نہیں پڑیں گے اگر آپ اس میں کوئی انسٹنس کو رننگ فارم میں چھوڑتے نہیں ہیں. تو ہمارے انسٹنس کیونکہ رننگ فارم میں نہیں ہم نے ٹرمینیٹ کر دی ہے تو یہ ایک وی پی سی ہم نے پہلے کریٹ کیا تھا. اب یہ ہم نے ایک وی پی سی ایک اور کریٹ کیا ہے. تو وی پی سیز ہم جتنے مرضی کریٹ کر لیں, پبلک آئی پی کی کاسٹ ہوتی ہے اور پبلک آئی پی اگر انیبلڈ ہے اور اس میں اگر آپ نے ایک انسٹنس کریٹ کیا ہوا ہے اور انسٹنس رننگ فارم میں تو اس کے چارجز ہوں گے. اور اگر آپ انسٹنس کو ٹرمینیٹ کر دیتے ہیں تو اس وی پی سی کے کوئی چارجز نہیں ہے, اس کو آپ ایسے ہی بنا رہنے دیں تو بھی کوئی بات نہیں ہے. جیسے ہی آپ لیب پرفارم کر لیں تو اپنے انسٹنسز کو ٹرمینیٹ کر دیا کریں. تھینک یو, بہت بہت شکریہ. ہوپ سو آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی کہ ہم وی پی سیز کیوں کریٹ کرتے ہیں اور کس طریقے سے کریٹ کرتے ہیں اور انسٹنسز کو کس طریقے سے لانچ کر سکتے ہیں اس میں. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.